بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میم کاف سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ بہت تھے اور یہ ایک آخرکار ہم وہاں سے جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگ نکلے۔ گولیوں کے بچھاڑ میں میرے حواس کھو چکے تھے، میرے وجود کو بھی عمران نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے گاڑی کچے میں دوڑا رہا تھا۔ ہم ایک ڈھابے نما ہوٹل میں رہے تھے۔ اس رات وہ بہت تکلیف میں تھا، اپنا بازو پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت کسی ہسپتال جانا مناسب نہ تھا۔ اس نے اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا رکھے تھے، پھر پولیس بھی اس کی مٹھی میں تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی تڑپتا بلبلاتا رہا، میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس نے خود ہی اپنے وجود سے گولی نکالی، مجھ سے تو یہ سب دیکھا بھی نہ جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پولیس اور اسد اللہ کے آدمیوں سے بچتا بچاتا مجھے میرے شہر لے آیا تھا تاکہ مجھے محفوظ آشیانے تک پہنچا دے۔ میرے ہزار منع کرنے کے بعد بھی اس نے مجھے سمجھایا کہ گھر والوں کی مار بھی دنیا والوں کی دی ذلت سے بہتر ہے۔ آج برسوں بعد میں اپنے محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر جانے پر معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں اب کوئی اور رہ رہا ہے۔ آس پاس سے پتہ لگا والد کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور والدہ بھی ان کے کچھ ماہ بعد چل بسی۔ بہن کی شادی میری جگہ والد کے دوست سے ہو گئی تھی اور سلیمان چاچو کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میرا گھر اب وہ گھر نہ تھا۔ ماں باپ کی موت کا سن کر دل خون کے آنسو رویا مگر آنکھ سے بس دو آنسو ہی گرے۔ اب میں پوری طرح عمران کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ جینے کی کوئی چاہ باقی نہ تھی۔ عمران مجھے اس شہر سے دور اپنے گاؤں لے گیا۔ اس کی اور میری زندگی مسافروں کی طرح تھی۔ ہم ایسے سفر پر تھے جس میں بس کانٹے ہی تھے اور منزل کی کوئی امید نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ قبرستان تھا۔ عمران اندر گیا اور نیلم کی قبر پر دعا کی۔ اب ہم پھر سے ایک راستے پر تھے۔ کب تک میرا بوجھ یوں اپنے کندھوں پر لاد کر گھومو گے؟ مت کرو ایسا، میری وجہ سے اسد اللہ خان تمہاری جان لے لے گا۔ کب تک مجھے اپنے ساتھ گھسیٹو گے؟ بس کچھ دن اور، وہ بولا اور پھر گاڑی میں ایک تلخ خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا اس کا کوئی مفاد ہے مجھ سے، جس کے پورا ہونے کے بعد یہ مجھے پھر سے بے سہارا کر جائے گا۔ یعنی اب کچھ دن وہ میرے ساتھ تھا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی اور عمران اتر گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ یہاں سب سے پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس سے بڑے خلوص سے مل رہے تھے۔ عمران نے ان کو بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا مگر میں چپ رہی کیونکہ جانتی تھی اس میں بھی عمران کی مصلحت ہوگی۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا، تب ہی اب تک ہم اس اسد اللہ خان سے بچے ہوئے تھے۔ پھر ہم اس گھر میں ٹھہر گئے، کھانا کھایا، لسی وغیرہ پی، ہم دونوں کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، ویسے بھی گاؤں والے جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عمران نے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور اپنی شرٹ اتار دی۔ میری امید ایک بار پھر ٹوٹنے والی تھی کہ حقیقت نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ کمرے میں کوئلے جل رہے تھے۔ عمران نے ایک چھری کو گرم کیا اور پھر اپنے اس زخم میں ڈال کر نوچ ڈالا۔ وہ گولی کا زہر ختم کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا زخم کافی گہرا تھا۔ کچھ دیر یہ کرنے کے بعد وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ گیا، جبکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر ہانپ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھ دیا۔ اس نے چون کر آنکھیں کھولیں، جیسے اس کو عادت نہ رہی تھی کسی کی کیئر کی، کسی کی اپنائیت کی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پل وہ کوئی پیشہ ورانہ قاتل نہیں بلکہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا، جو پیار کا بھوکا ہو۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے مجھے تاک رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ وہ بھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اپنا چہرہ اس نے بازو سے چھپا رکھا تھا۔ میں بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ باہر کڑک دار بارش جاری تھی مگر ہم دونوں کے اندر کے طوفان سے بہت کم تھی۔ مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی اور وہ شاید اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد عمران گھر سے باہر چلا گیا اور میں ان اجنبیوں کے بیچ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں عمران کا انتظار کرنے لگی۔ وہ شام کو لوٹا تھا تو گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے اپنے گاؤں دکھانے نکل گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ کچھ کھیتوں کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو؟ وہ سب ہماری زمین ہے۔ وہ بنا میری طرف دیکھے نہایت جذباتی ہو کر یہ بولا۔ بہت پیار ہے نا تمہیں اپنی زمین سے؟ پیار؟ وہ دکھ کو چھپا کر مسکرا گیا۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ کماد ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ اس نے ایک گنا لیا اور اس کا رس چوسنے لگا۔ کتنے بے مروت ہیں آپ، مہمان سے پوچھتے تک نہیں۔ آج برسوں بعد میں اپنے پرانے انداز میں بولی تھی۔ آج مدت بعد دل چاہ رہا تھا جینے کو۔ آپ کھائیں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ جس پر وہ ٹیوب ویل کے کنارے بیٹھ گیا تو لے لیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں گنا توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ میں اس کام میں بالکل اناڑی تھی، میرے اس انداز پر وہ شوخی سے مسکرانے لگا۔
اور بڑی دلچسپی اور پوری توجہ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا ہی نہیں یہ وہی کرخت چہرے والا کام کو عمران ہے۔ مجھے ایک دلکش اور زندگی سے بھرپور نوجوان لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی اور آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ یوں لگا جیسے اس پال میں وہ بھی کھل کر جیا ہو۔ ایسے توڑا جاتا ہے گنے کو؟ وہ کھل کر ہنسا تو میں بھی اپنی حرکت پر ہنس دی۔ ہم دونوں نے اس پال میں ہی اپنی زندگی کو جی بھر کر جی لیا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، ہم دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم 2 دن وہاں مزید رہے۔ اسد اللہ خان کو کسی نے خبر کر دی تھی ہمارے یہاں ہونے کی۔ اس کے بندوں نے راتوں رات گھر کو گھیر لیا۔ چاروں طرف گولیوں کی آوازیں تھیں۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ عمران نے اپنی گن لوڈ کی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ یہاں ہے ان گھر والوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے مجھے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے میں کانچ کی کوئی گڑیا ہوں۔ وہ مجھ پر آنچ بھی نہ آنے دے رہا تھا۔ ہم بچتے بجاتے پچھلی کھڑکی سے کودے۔ عمران نے گن ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور بڑی ہوشیاری سے وہ ہر قدم اٹھاتا دشمن سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کی وجہ سے اب تک ہم زندہ تھے۔ اب ہم تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ عمران نے سڑک والے رستے کے بجائے کھیتوں کے بیچ کا رستہ لیا۔ وہاں بھاگنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ عمران کی رفتار مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں ابھی گرتی پڑتی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم بامشکل لاری اڈے پہنچ ہی گئے۔ کراچی کو جانے والی پہلی بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں رش بہت تھا۔ وہاں ایک بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں سہم گئی۔ یوں لگا جیسے پچھلے زخم ادھر سے گئے ہوں۔ میں چپ رہی مگر عمران نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اس بندے کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں عورت کی عزت کرنا سکھاؤں؟ عمران بولا غصے سے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ دوسرا شخص بھی عمران کے گلے کو آنے لگا تو عمران بری طرح بھڑ گیا۔ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کروائی۔ عمران مجھے کراچی لے آیا۔ میں پوچھتی تو کہتا بہت جلد ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ کراچی آ کر اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لیا اور ہم وہیں رہے۔ کچھ دن وہ ہمارا پاسپورٹ بنوا رہا تھا۔ تمام تر فارمیلٹیز اس نے پوری کر لی تھی۔ اس عرصے میں آج مجھے اپنے گھر کو چھوڑے پورے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں 19 برس کی ہو چکی تھی۔ اب میری صحت کافی بہتر تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال۔ عمران 28 برس کا تھا۔ ہم دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وہ بے چینی سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج مجھے ٹوپی والا برقع ساتھ رکھنے کو کہا تھا۔ ہم اپنے ٹکٹ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ عمران اس بات سے واقف تھا کہ اسد اللہ خان کے آدمی وہاں ضرور پہنچیں گے۔ عمران کا ہاتھ اپنی پینٹ میں لگی گن پر چلا گیا مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا جیسے کسی حکمت سے کام لے رہا ہو۔ اس کے ساتھ کچھ دن گزار کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ بہت ذہین اور تیز دماغ کا مالک تھا۔ سنو نیلم، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ دبئی ایئرپورٹ سے تمہیں خود کوئی لینے آ جائے گا۔ میرا پرانا جاننے والا ہے، شریف اور قابل اعتماد بندہ ہے۔ وہ وہاں تمہیں کوئی چھوٹی موٹی مگر عزت دار نوکری دلوا دے گا۔ اب تم یہ برقع جلدی سر پر ڈالو اور جاؤ۔ سامنے جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ جلدی جاؤ، اس سے پہلے وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ پر مجھ پر بجلی گرا گئے۔ اور تم؟ عمران، میں نے پہلی بار اس کا نام سے پکارا تھا۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ دیر مت کرو اور اپنی منزل کا رخ کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ مگر تم تو کہتے تھے ہم دونوں اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ ہاں، میری منزل یہیں تک تھی۔ ٹھہر جانا ہی میری منزل ہے۔ میں بہت تھک چکا ہوں یوں بھاگتے بھاگتے۔ اب ویسے بھی نیلم کے بغیر میں کچھ نہیں، اور آج تمہیں تمہاری منزل دیکھ کر میں نے اپنی گناہوں سے بری زندگی میں ایک اطمینان پا لیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ اس نے بے حد اطمینان کے ساتھ ادا کیا اور گن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ نیلم، جلدی، ان کو تمہاری ہی تلاش ہے۔ بھاگو، میری محنت کو کوشش کو ضائع مت کرو۔ میرا مقصد پورا کرو۔ بھاگو نیلم۔ میں اٹھ کر سامنے بیٹھی عورتوں کے ساتھ جا بیٹھی۔ میں نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے عمران کو جیسے ہی دیکھا جنگلی جانور کی طرح اس پر لپکے اور دڑا دڑ اس کے جسم پر 20 گولیاں پیوست کر ڈالی۔ آس پاس لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عمران کے ہاتھوں بھی ان کے 3 بندوں کی جان گئی تھی۔ عمران گھٹنوں کے بل گر کر اپنی منزل سے جا ملا۔ یہ منظر میرے لیے بہت کربناک تھا۔ زندگی جیسے گن گن کے مجھ سے بدلے لے رہی ہو۔ میں بس چپ چاپ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ میں آج 25 برس کی ہو چکی ہوں اور دبئی میں ایک ہوٹل میں بطور کلرک کام کرتی ہوں اور ایک عزت والی زندگی جی رہی ہوں۔ اب طوفان تھم چکا ہے اور زندگی پرسکون ہے، مگر گزرے دنوں کی یادیں بچی کچی زندگی سے زیادہ طویل ہو گئی ہیں۔ محبت جرم بھی ہے، اگر غلط بندے سے کر لی جائے تو پھر وہ سزا بن جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل میم کاف سٹوریز کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔